تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین جو ہمیں عرض کرنی ہے آج اسی آیت کریمہ جو ہم نے آج پڑھی کہ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور بے شک ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں جو تم میں سے آگے رہنے والے ہیں، اور ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم میں سے مؤخر ہیں۔ اچھا، اب اردو میں دیکھا جائے کہ مقدم اور مؤخر، تو مقدم کہتے ہیں کہ جس کو آگے رکھا گیا ہو، اور مؤخر جس کو پیچھے رکھا گیا ہو، تو یہ تو اس میں مفعول ہوا۔ تو اس طریقے سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، مقدم جو خود آگے رہنے والا ہو، اور مستاخر جو خود، مستقدم جو آگے رہنے والا، مقدم جو آگے رہنے والا ہو، اور متاخر جو پیچھے رہنے والا ہو۔ تو اس طریقے اس میں فاعل کے اعتبار سے بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، یعنی اردو کے حساب سے مستقدمین اور مستاخرین، یہ آگے رہنے والے اور پیچھے رہنے والے، یہ ہے کون ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اب تفسیر میں اس بارے میں متعدد اقوال موجود ہیں۔ کیا کیا ہے ناظرین، ہم عرض کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ مستقدمین اور مستاخرین، مفسرین کے اقوال جو موجود ہیں، تو اس سے مراد کیا ہے مستقدمین اور مستاخرین؟ حضرت قتادہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں مستقدمین سے مراد وہ لوگ ہیں جو آج تک پیدا ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور مستاخرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، یعنی آگے پیدا ہونے والے ہیں یا جو بعد میں پیدا ہوں گے۔ اور ظاہر ہے کہ مستقدمین اس سے مراد آگے بڑھنے والے، یعنی جو گزر چکے ہیں، اور مستاخرین جو ابھی تاخیر، یعنی ابھی آئے نہیں، آنے والے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو گزشتہ امتوں میں سے تھے، اور مستاخرین سے مراد سیدنا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں مستقدمین سے مراد نیک اور اطاعت گزار لوگ ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، اور مستاخرین سے مراد جو ہے وہ بدکار اور نافرمان لوگ ہیں۔ قرآن کریم میں ہے نا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، جو اپنے رب کی مغفرت کی جانب آگے بڑھنے والے ہیں، سبقت اختیار کرنے والے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مستقدمین سے مراد جنگ اور جہاد میں اگلی صفوں میں جو موجود لوگ ہیں وہ ہیں، اور مستاخرین سے مراد پچھلی صفوں کے لوگ ہیں۔ اور اسی طریقے سے ناظرین یہ بھی فرمایا کہ مستقدمین سے مراد جہاد میں جو ناظرین دشمنوں کو مارنے والے ہیں، اور مستاخرین سے مراد جہاد میں جو مارنے والے نہیں ہیں، جو قتال کرنے والے نہیں ہیں، وہ لوگ مراد ہیں۔ امام شعبی کہتے ہیں کہ مستقدمین سے مراد اول الخلق ہیں، اور مستاخرین سے مراد آخر خلق ہیں، یعنی جو اول خلق سے مراد جو پہلے یعنی مخلوق میں آ چکے ہیں، اور آخر خلق جو بعد میں آنے والے ہیں۔ مستقدمین سے مراد یہ بھی فرمایا کہ پہلی صفوں کے لوگ ہیں، اور مستاخرین سے مراد نماز کی پچھلی صفوں کے لوگ ہیں۔ ناظرین، مستقدمین اور مستاخرین سے حقیقت میں کیا مراد ہے؟ اس کے یعنی ظاہر ہے کہ اس کی مراد اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، کیونکہ وہی ہر موجود اور معدوم کو جاننے والا ہے، اور اسی کو علم ہے کہ کون مقدم ہے کون مؤخر ہے۔ لیکن یہ آخری قول اس آیت کے نزول کا سبب ہے کہ مستقدمین سے مراد جو نماز کی اگلی صف والے ہیں، اور مستاخرین سے مراد جو نماز کی پچھلی صفوں کے لوگ ہیں۔ تو فرمایا، اور خاص طور پر علامہ غلام مسعود سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مفسر قرآن بھی ہیں اور محدث بھی ہیں ناظرین، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو آخری قول ہے یہ اس آیت کے نزول کا سبب ہے، اور مفسرین نے بھی فرمایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ایک عورت نماز پڑھتی تھی، اور اب ہوا یہ کہ بعض لوگ تو نماز کی پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے تاکہ ظاہر ہے کہ یعنی، اور بعض لوگ ایسے ہوتے جو سب سے پچھلی صف میں کھڑے ہوتے تھے۔ اب ناظرین و سامعین، یہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، یعنی اس کا جو پس منظر ہے یہ حدیث پاک کہ کچھ لوگ اگلی صف میں کھڑے ہوتے تھے اور کچھ لوگ
پچھلی صف میں کھڑے ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ان اقوال میں اولا قول یہ ہے کہ مستقدمین سے مراد وہ لوگ ہیں جو پہلے مر چکے ہیں، اور مستاخرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اب زندہ ہیں اور جو ہمارے بعد پیدا ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی روح قبض کرتے ہیں اور ہم ہی سب کے بعد باقی ہیں۔ اور اس کے بعد والی آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک آپ کا رب ہی ان کو جمع فرمائے گا، بے شک وہ بہت حکمت والا، انتہائی علم والا ہے۔ جب یہ آیت ان دونوں آیتوں کے درمیان ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے اور ان کو مارنے کی خبر دی، تو اس سے پہلے کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کے خلاف پر دلالت کرے، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ درمیان کی یہ آیت نماز کی صفوں میں مقدم اور مؤخر ہونے والوں کے متعلق ہو، اور پھر اللہ رب العالمین نے تمام مخلوق کے متعلق فرمایا کہ وہ ان میں سے مقدم و مؤخر کو جانتا ہے جو مر چکے ہیں اور جو بعد میں پیدا ہونے والے ہیں، اور وہ ان کے نیک اور بد تمام اعمال کو جانتا ہے، اور وہ ان سب کو جو ہے وہ حشر کے دن جمع کرے گا۔ تو ایسا کہتے ہیں نہیں ہو سکتا کہ درمیان کی آیت ہو وہ نماز کے لیے ہو اور آگے پیچھے کسی اور کے متعلق ہو۔ تو امام ابن جریر یہ فرماتے ہیں۔ تو ناظرین، لیکن زیادہ جو جمہور کا قول ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد جو نماز میں آگے رہنے والے ہیں اور یعنی اگلی صفوں میں رہنے والے ہیں اور جو پچھلی صف میں رہنے والے ہیں۔ اب ناظرین، چونکہ اس آیت کے شان نزول میں سنن ترمذی کی حدیث پاک بھی گزر چکی، تو یہاں پر یہ چند احادیث میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو پہلی صف کے حوالے سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 653 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے اذان دینے میں اور صف اول میں نماز پڑھنے میں کتنا اجر و ثواب ہے، تو پھر ان کو قرآن اندازی کے سوا اس میں موقع نہ ملے تو وہ ضرور اس کے لیے قرآن اندازی کرتے، اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے ظہر کی نماز پڑھنے میں کتنا اجر و ثواب ہے تو وہ ہر صورت میں اس کی طرف سبقت اختیار کرتے۔ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے، سنن ترمذی کی حدیث نمبر 224، مردوں کی بہترین صف پہلی، اور فرمایا کہ بدترین صف آخری ہے۔ بدترین اس حوالے سے فرمایا کہ جو سبقت اختیار نہیں کرتے اور جان بوجھ کر لیٹ ہوتے ہیں تو ان کے لیے فرمایا، لیکن جو ظاہر ہے کہ عادی ہیں، فوراً آتے ہیں، پہلی صف کے عادی ہیں، لیکن کبھی آئے تو ان کو پہلی صف میں جگہ نہیں ملی، پچھلی صف میں جگہ ملی، تو ان کے لیے یہ نہیں جو جان بوجھ کر لیٹ ہوتے ہیں۔ اور عورت کی بہترین صف فرمایا کہ آخری ہے اور بدترین پہلی ہے۔ ظاہر ہے کہ پہلی صف تو مردوں میں ہے، تو مردوں سے اختلاط، تو اس لیے اس حوالے سے فرمایا